الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين نہیں ہے برابر وہ لوگ جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں ایمانداروں میں سے غیر اولي الضرر جن کو کوئی عذر نہیں ہے والمجاہدون فی سبیل اللہ اور جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے جہاد کرنے والوں کو اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ علی القاعدین درجہ بیٹھنے والوں کے مقابلے میں ایک درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا اعلان کیا ہے وعدہ کیا ہے فضل اللہ المجاہدین اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو علی القاعدین بیٹھنے والوں کے مقابلے میں اجرا عظیمہ بہت بڑا اجر درجات منہ مغفرۃ ورحمہ یہ درجات ہیں مرتبے ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش اور مہربانی ہے وکان اللہ غفورا رحیما اللہ تعالیٰ بخش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے سورۃ النساء کا آیت نمبر 95 اور 96 کا تلاوت و ترجمہ ہوا ہے گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قتل کے احکامات کو بیان فرمایا ہے تو قتل کا تعلق چونکہ جہاد کے عنوان سے بھی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج کی آیت میں جہاد کے عنوان کو بیان فرمایا ہے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جہاد عام حالت میں فرض کفایہ ہوتا ہے جس طرح جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے چند مسلمان مل کر جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو سب کی طرف سے جنازہ ادا ہو جاتا ہے ایسا ہی جہاد فرض کفایہ ہے جب چند مسلمان مل کر کافر کا مقابلہ کرتے ہیں اسلام کا دفاع کرتے ہیں تو وہ فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے اگر فرض کفایہ ادا کرنے میں مسلمان کی تعداد کم ہو اور مسلمان لڑنے میں کمزور ہو تو پھر اس مسلمانوں کے آس پاس جتنے لوگ قریب اور جوار میں رہتے ہیں پھر ان سب کے اوپر جہاد فرض عین ہے پھر وہ سارے ان کے ساتھ مدد کرنا ضروری اور لازمی ہے اس تمہید کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو صحابی تھے اور جو آنکھوں سے نابینا تھے ان کی بڑی دلی خواہش تھی کہ ہم جہاد میں شرکت کر لیں صحابہ اکرام سارے کے سارے مجاہدین تھے اور سارے کے سارے مبلغین تھے صحابہ اکرام میں سے یہ دو شخصیات ایسے تھے جو آنکھوں کے معذور تھے نابینے تھے ان کی خواہش تھی کہ ہم جہاد میں چلے جائیں لیکن یہ جہاد میں نہیں جا سکے آنکھیں نہیں تھی دونوں کی خاص طور پر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر بیٹھنے والا مومن اور جہاد کرنے والا مومن یہ آپس میں برابر نہیں ہے جہاد والوں کا فضیلت زیادہ ہے ہاں غیر اولی الضرر جو بیٹھنے والا ہے وہ غیر شرعی عذر کی وجہ سے نہ ہو اگر شرعی عذر کی وجہ سے کوئی جہاد سے رہ گیا ہے تو اس کے اوپر پھر گناہ نہیں ہے اور اس کا پھر مقام مرتبہ بلند ہے اللہ فرماتے ہیں مجاہدین کون ہوتے ہیں والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے یاد رکھیے مسلمانوں جب تک اللہ کی رضا دل میں نہ ہوگا اس وقت جہاد نہیں کہلائے گا والمجاہدون فی سبیل اللہ مجاہد وہی ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے باموالہم وانفسہم اپنے مال کے ساتھ لڑتا ہے اپنی جان کے ساتھ لڑتا ہے حدیثوں کے اندر اور بھی تشریحات ہے بألسنتکم بالوانکم بقلم اللہ رب العزت نے
جہاد کو مختلف عنوان سے رکھا ہے۔ مال کے ذریعے آپ جہاد کر سکتے ہو، اپنی جان کے ذریعے جہاد کر سکتے ہو، قلم کے ذریعے جہاد کر سکتے ہو، زبان کے ذریعے جہاد کر سکتے ہو، بِأَلْوَانِكُمْ اپنے ساز و سامان کے ذریعے آپ جہاد کر سکتے ہو۔ یہ تمام جہاد کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجاہد وہ ہے جو اپنے مال اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ فَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَاتٍ، اللہ نے درجہ بلند رکھا ہے بیٹھنے والوں پر، جہاد کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کا ایک درجہ زیادہ ہے بیٹھنے والوں سے۔ اس سے پتہ چلا، علماء نے اسی سے لگا کہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ چند بیٹھے ہوئے ہیں اور چند جہاد کر رہے ہیں، اسی کا نام فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ ادا کریں اور کچھ لوگ بیٹھے رہے، یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ٹھیک ہے مجاہدین کا فضیلت زیادہ ہے، درجہ زیادہ ہے، لیکن اللہ فرماتے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن بھلائی کا ارادہ سب کے ساتھ ہے۔ اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، سب کو بھلائی عطا فرمائیں گے، وعدہ کریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے حسنہ کو بیان فرمایا۔ بہت سارے علماء نے حسنہ سے مراد جنت دی ہے۔ صحابہ اکرام میں کچھ طبقہ ایسا تھا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے بہت سارے غزوات ہوئے تھے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ خیالات ذہنوں میں آتے ہیں کہ صحابہ وہ ٹھیک ہے جو فتح مکہ سے پہلے تھے، وہ ٹھیک نہیں ہے جو فتح مکہ کے بعد تھے۔ اللہ فرماتے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جہاد میں شرکت کرنے والے نہ کرنے والے سب کے لیے جنت کا اعلان ہے اور سب کے لیے بھلائی کا اعلان ہے۔ درجہ اگرچہ مجاہدین کا زیادہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ 3 بار اس بات کو اللہ نے دہرایا، ایک آیت کے اندر 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ درجہ بلند ہے مجاہدین کا، فضیلت زیادہ ہے مجاہدین کا۔ ویسے تو اگر اس عنوان کو بولا جائے بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص چڑھا ہو جائے پوری رات عبادت کرے، لیکن مجاہد 1 گھنٹہ پہرے پہ کھڑے ہو کر وہاں پہرا دیتا ہے، اس کا پوری رات کی عبادت مجاہد کا 1 گھنٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دل میں جہاد اور شہادت کا شوق رکھتا ہے اور پھر وہ بستر پہ مرتا ہے، اللہ اس کو شہادت والا مرتبہ نصیب عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں جہاد کا شوق نہیں مر جاتا ہے تو منافق کی موت مرتا ہے۔ اس لیے جہاد کا محبت یہ قرآن کے 580 آیاتوں سے ثابت ہے۔ آج ایسے اس عنوان کو پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان کا بچہ جہاد کا نام نہ لے لے، مسلمان کا بچہ سب کچھ کر لے، جہاد کا نام نہ لے لے، اس لیے کہ جہاد ایک ٹیررسٹ اور ایک دہشتگرد اور ایک انتہا پسندی کا نام ہے۔ نہیں دوستو، ورنہ قرآن کے 580 آیاتوں کی مخالفت آئے گی۔ یہ لفظ بلفظ مجاہدین، مجاہدین کا لفظ قرآن میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ جہاد سے محبت کرنا اور جہاد والوں سے محبت کرنا یہ قرآن پاک کا دستور ہے اور اللہ کا قانون ہے۔ درجات منہ مغفرۃ و رحمہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مغفرت دی، ہم نے مہربانیاں کی، ہم نے درجے دی، ہم نے فضیلت دی مجاہدین کو، یہ اللہ نے اپنے طرف سے دی ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ آیت کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آیت کے اندر ہمیں ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ زندگی وہی ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی برکت سے ہے۔ آج جتنے مسلم ممالک دنیا میں اپنی ذلت کی موت مر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے جہاد کو ہاتھ سے چھوڑا۔ جب تک ہمارے ہاتھ میں جہاد کا فلسفہ تھا تب تک کافر ہمارے نیچے تھے، اور جب ہم نے جہاد کو چھوڑا آج ہم کافر کے نیچے ہو گئے اور آج ہم ان کے محتاج ہو گئے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔